الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر تھے، اور ہر امتحان اور آزمائش میں وہ کامیاب رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چراتے تھے۔ تو ایک فرشتہ امتحان کے لیے آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اس نے آ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر زور سے صدا لگائی، اللہ اکبر۔ اس آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے لگے۔ جب ملا تو اسے کہا، ایک دفعہ پھر اللہ کے نام کی صدا بلند کرو۔ اس نے کہا، یہ تو میں فری میں نہیں کرتا ہوں، آپ کو کچھ دینا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری بکریوں کا تیسرا حصہ جو ہے نا وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اللہ کا نام بلند کریں۔ اس نے پھر اللہ کا نام لیا، وہ اس سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ پھر کہو۔ ان کا فری میں تو نہیں کہتا ہوں، کہا دوسرا حصہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دوسرا حصہ بھی آپ کا، آپ اللہ کا نام لیں۔ انہوں نے پھر اللہ کا نام لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری مرتبہ پھر کہو۔ کہا فری میں نہیں کہتا۔ وہ جو تیسرا حصہ بچا تھا، فرمایا یہ بھی آپ کا ہے، آپ اللہ کا نام لیں۔
انہوں نے پھر اللہ کا نام بلند کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا کہ دوبارہ اللہ کا نام لو۔ اس فرشتے نے کہا اب تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ان کے چرانے کے لیے ریوڑ یہ چرواہے کی ضرورت ہوگی، میں چرواہا بن کر ساری زندگی ان کو چراؤں گا، تم اللہ کا نام لو۔ تو اس نے کہا ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا ہے، اور میں اللہ کی طرف سے فرشتہ آپ کی طرف امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ اللہ کی اتنی عظمت ان کے دلوں میں تھی کہ اپنا سارا مال دے دیا اور کہا کہ اللہ کا نام بلند کرو۔ ویسے نہیں اتنے رتبہ مل گیا، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بھی ابراہیم علیہ السلام کہیں بھی جاتے تو امتحان ان کے سامنے ہوتا۔ معصوم بچہ ہے، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اور چھوٹے بچوں کی حرکتیں بھی عجیب عجیب لگتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو اٹھاؤ اور اس کی ماں کو اٹھاؤ، اور بیابان علاقے میں جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، یہ جہاں زمزم کا پانی ہے اس علاقے میں آ کر کہا ادھر ہی آپ نے رہنا ہے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بات کرنے کی اجازت نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے تو بیوی نے کہا ہمیں کس جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، یہاں تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ لیکن وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو سر ہلانے کی اجازت تھی، سر ہلا کر کہا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے حکم ہے۔ اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا ہے کہ اکیلے جنگل میں بیابان میں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ واپس دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت بھی انعامات کیے جب کھانا ختم ہوا، ماں پریشان ہوئی کہ اب بچے کے لیے کیا کروں گی، بچہ بھی رو رہا ہے، 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں کی ایڑی ماری، جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا اور ادھر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جب پانی تیزی سے نکل رہا تھا تو آپ نے بند باندھ دیا اور کہا زم زم رک جا، وہ پانی وہیں رک گیا۔ اگر
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمزم کا لفظ نہ کہتیں تو یہ پانی پوری دنیا میں سپلائی ہوتا، وہاں سے جو ہے نا راستہ بنا دیا جاتا، لیکن پانی باہر آتا ہے موٹر کے ذریعے اور وہیں رک جاتا ہے، وہاں سے آگے نہیں آ سکتا، وہاں سے بھر کے آپ پوری دنیا میں لے جائیں، لیکن وہاں تک پانی باہر آتا ہے اور اس سے آگے موٹر کے ذریعے نہیں آتا۔ انہوں نے کہہ دیا رک جاؤ، وہ پانی وہیں رک کھڑا ہے۔ شاہ فہد نے بڑا زور لگایا کہ میرے محل تک سیدھا پانی آئے، لیکن جب اللہ نے روک دیا ہے اس کو کون چلا سکتا؟ اور قانون بنا دیا کہ جو بھی حج کرنے کے لیے آئے گا وہ یہ 7 چکر لگائے گا، اور یہ 7 چکر لگائے گا تو اس کا حج قبول ہوگا، ورنہ اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور کنکر مارے تھے، کنکر مارے گا تو اس کا حج قبول ہوگا، ورنہ حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ امتحانات تھے ابراہیم علیہ السلام کے، جن کے اوپر ابراہیم علیہ السلام مکمل اترے، اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔